اگر ینزغنک ابھارے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ تو آپ پناہ مانگیں باللہ اللہ کی انہو بے شک وہی ہے هو السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس مقام پر بنیادی طور پر اہل ایمان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو تمہارا کردار، تمہارا رویہ، تمہارا مزاج اور تمہاری طبیعت کیسی ہونی چاہیے۔ اور ان ساری باتوں میں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ تم کسی عام رستے کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ تم اللہ ذوالجلال کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو۔ اس دوران میں اگر تمہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، اگر تمہیں لوگ گالی دیں یا تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، تو اول تو یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کو اس انداز سے کرو کہ نیکی بدی کو دور کر دے، برائی کا خاتمہ کر دے۔ اور تم دیکھو گے کہ جب تم نیکی کے جذبے کے ساتھ برائیوں کو ختم کرو گے، اچھے طریقے سے کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا گہرا دوست بن چکا ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ سے روکتے ہوئے نیکی کا جذبہ اپنے دل میں قائم دائم رکھنا، یہ خوبی، یہ عادت صبر والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے نصیب والے ہیں۔ اب بات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے اور انسانی فطرت کو مزید کھول کر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کہاں پر ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میری برداشت کی ایک حد ہے، کوئی مجھے گالی دے، میرے ساتھ گناہ والا، غلط رویہ، بد اخلاقی والا، جہالت والا رویہ اختیار کرتا ہے اور مسلسل کیے ہی رکھتا ہے، تو میری بھی برداشت کی ایک حد ہے۔ اب اگر یہ اس سے آگے بڑھ گیا، اب اگر یہ اس سے بھی زیادہ برا رویہ اختیار کرے گا، یا اس نے ایک بھی بات اور کہی، ایک لفظ بھی اس نے اپنے منہ سے نکالا، تو پھر بس یہ پھر میرا بولنا دیکھے گا، یہ پھر مجھے دیکھے گا کہ میں اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہوں۔ اس وقت داعی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بلا کس کی طرف رہا تھا، اور وہ اپنی ذات کی خاطر اس سے بدلہ لینے کی سوچ لیتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑے نرم خو اور بڑے ہی نرم مزاج کے تھے۔ اب یہ شخص جو اپنی برداشت کی حد ختم ہونے کی بات کر رہا ہے، اسے اول تو یہ سمجھنا چاہیے جہاں اس کی برداشت ختم ہو رہی ہے وہیں سے تو اللہ کے لیے صبر شروع کرنا ہے، وہیں سے آگے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ایک بڑی زبردست بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ یہ جو آپ کے دل میں خیالات ہیں نا کہ جی ہم فلاں کو یہ کر دیں گے، اگر اس نے ہمیں چھیڑا تو ہم چھڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اگر شیطان کی جانب سے آپ کو کوئی بڑھاوا ملے، کوئی شیطان آپ کو اکسائے، آپ کو جو ہے وہ یہ دل میں یہ بات ڈال دے کہ ابھرو اور اس کے اوپر حملہ کرو، اس کی جو ہے وہ ایدی تئی پھیر دو، اس کو ایسا کر دو، ویسا کر دو، فرمایا فاستعذ باللہ۔ آپ نے وہ کام نہیں کرنے جو شیطان آپ کو کہہ رہا ہے، آپ نے فوراً اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ بھی انسان ہیں، ہر انسان کو غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، مگر جہاں وہ اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے،
جہاں اللہ کے دین کو بنیاد بنا کر اس کی تضحیق اڑائی جا رہی ہے، اس کو تسخر کا تمسخر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہاں، جب آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں، سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے، اتھارٹی آپ کے پاس موجود ہے، وہ مقام ہے جو ایک حکمران کا مقام ہوتا ہے، تو حکمران کو اختیار ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دے، یہ حکمران کا اختیار ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کوئی ایسی بات کرے، اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہوئے اڑی کرے یا ہماری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ اور بعض لوگ یہاں پر ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر روکا جائے تو وہ الٹا سلواتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں اور بلا وجہ کی جو ہے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے اور غصے میں انسان نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو فرمایا فاستعذ باللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر پناہ کسی کی پناہ نہیں۔ اور اس میں چند ایک چیزیں ہیں۔ پناہ کس چیز سے مانگ رہا ہے؟ اول تو یہ کہ اپنے شر سے، اے اللہ میرے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں، جو خیال آ رہے ہیں، اے اللہ میں کہیں ان پر عمل نہ کر بیٹھوں، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، میں اس کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ پھر کیا ہوا اگر وہ باتیں کر رہا ہے، وہ تانے دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو آپس میں لڑوا دے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں آپس میں ان کے دلوں کے اندر بغض اور کینے ڈال دے۔ اب کیا ہے کہ بندہ پہلے اپنے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کہیں میں اپنے خیالات کے اوپر عمل نہ کر بیٹھوں۔ دوسرا، اے اللہ میں اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر میں کبھی ایسا تھا بھی تو اے اللہ اب میں پلٹ کر تیری طرف آ گیا ہوں، اگر یہ میرا ماضی کھول کر میرے سامنے رکھ رہا ہے تو اے اللہ پردے رکھنے والا تو ہی ہے، میں اپنا محاسبہ کروں گا، بس مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اگر کوئی آپ کے کردار کو، آپ کی عزت کو بیچ بازار میں بھی کھول دے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کیا، پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت سے اور ایک دوسرے کی خامیوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو اس کی ماں کی گود بھی ہو تو وہاں پر بھی اللہ ذلیل کر دے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ اللہ اس بندے کو اس کی ماں کی گود میں ذلیل کر دے۔ اور یہ پناہ ہے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پناہ اس بات سے کہ اے اللہ شیطان ہم دونوں کے درمیان حق بات کی طرف آنے کا جو رستہ روک رہا ہے، اے اللہ ہم اس شیطان کے شر سے بھی تیری پناہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا انہ هو السمیع العلیم، جب تم اس کی پناہ مانگو گے تو وہ تمہاری پناہ کو خوب سننے والا ہے۔ یعنی اس سے یہ اشارہ بھی بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ دل ہی دل میں اللہ کو بلائے، دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کر لے کہ اللہ اس مجلس کے اندر اب گرما گرمی شروع ہو گئی ہے، اے اللہ بحث شروع ہو گئی ہے، تو اے اللہ اپنی پناہ عطا کر دے، ہمیں ٹھنڈا کر دے اور دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ تمہارے دل کی بات کو سن لے گا۔ العلیم، وہ خوب جانتا بھی ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم پناہ مانگ رہے ہو، کس طرح سے تم آنا چاہ رہے ہو۔ تو میرا بھائی یہ بڑی عظیم آیت ہے جو اس بات پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر انسان کو غصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں شکست دے دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ اور یہ قابو کبھی بندے کو اپنی زبان پہ رکھنا پڑتا ہے، اپنے خیالات پہ رکھنا پڑتا ہے، اپنے جسم پہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر پہلوانی کر رہا ہے، اپنے ساتھ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے، اور یہی چیز اللہ کو بڑی پسند ہے اور یہی دین کے اندر مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی